رمضان کا مبارک مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، لیکن اس کا جو سب سے قیمتی حصہ ہے نا، وہ اس کے آخری ایام میں چھپا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ان 10 راتوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے اس سفر پر ساتھ چلتے ہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بھی قیمتی ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے، بالکل یہی، جو رمضان کے آخری عشرے کو اتنا خاص بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جسے گوانا، آپ کہہ سکتے ہیں، پوری زندگی گوانے جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم خود اس رات کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ سورہ القدر میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! مطلب یہ صرف ایک رات نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہے، ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ لیکن 1000 مہینے، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا حساب لگائیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 83 سال۔ 83 سال! ایک عام انسان کی پوری زندگی، بس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ۔ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو چلیے اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ آخری 10 دن اس مبارک مہینے کا روحانی عروج کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیے، پورا رمضان ہی برکتوں سے بھرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آخری عشرے کی شان، اس کی فضیلت بالکل الگ ہے۔ آپ ان 10 دنوں کو ایک قسم کا روحانی ری سٹارٹ بٹن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے روحانی تازگی حاصل کرنے کا، اپنے رب سے رشتے کو اور مضبوط کرنے کا، اور اپنی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کا۔ اور ہاں، انہی 10 راتوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے وہ ایک بے مثال رات، لیلۃ القدر، جسے دا نائٹ آف پار بھی کہتے ہیں۔ تو آخر اس رات کا راز کیا ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات، لیلۃ القدر وہی مقدس رات ہے جب قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں کی گئی عبادت پوری زندگی کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہی اس کی اصل قدر ہے، اس کا انمول ہونا۔ اب اس رات کی برکتوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ تو سبحان اللہ بے شمار ہیں۔ پہلی بات، اخلاص سے عبادت کرنے والوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچو، کلین سلیٹ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت فرشتوں کی پوری جماعت زمین پر اترتی ہے، اور یہ رات صبح تک سراسر امن اور سلامتی والی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت مسلسل برستی رہتی ہے فجر تک۔ اوکے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قیمتی راتوں کو گزارا کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین مثال وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ ان سے راضی ہو کیا بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، مطلب اپنی پوری انرجی، پوری کوشش اس میں لگا دیتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں عمل کا ایک بالکل صاف نقشہ مل جاتا ہے۔ 3 اہم چیزیں: نمبر 1، پوری رات عبادت اور ذکر میں گزارنا، نمبر 2، اس برکت میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرنا، اور نمبر 3، اپنی پوری طاقت و توجہ، مطلب فل فوکس صرف اور صرف عبادت پر لگا دینا۔ اور اس عبادت کی انتہا کا ایک اور خوبصورت اظہار ہے اعتکاف۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخری 10 دن مسجد میں ٹھہر کر خود کو پوری طرح سے دنیاوی معاملات سے الگ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینے کا عمل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی۔ چلیے اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، اس قیمتی رات کو آخر تلاش کیسے کریں، اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگا جائے؟ حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہی ہے، اور خاص طور پر اس کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا پھر 29ویں رات۔ لیکن اس کو چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی حکمت شاید یہی ہے کہ بندے ہر رات
پوری 10 راتیں اسی لگن سے عبادت کریں، کسی ایک رات پر ڈپینڈ نہ کریں۔ اور دعا؟ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر انہیں یہ رات مل جائے تو کیا دعا کریں؟ تو آپ نے انہیں یہ خوبصورت دعا سکھائی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تم معاف کرنے والا ہے اور تم معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا یہ اس رات کی روح کو بیان کرتی ہے۔ اس کا ایسنس ہی مغفرت اور معافی طلب کرنا ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، یہ صرف ایک رات کی عبادت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ایک رات سے پوری زندگی کو بدلنا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، آخر ایک رات واقعی میں پوری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک روحانی انقلاب، ایک اسپرچل ریولوشن لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جہاں ایک انسان اپنی زندگی کو، اپنے پورے سسٹم کو ریسیٹ کر سکتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی طرف سفر کا ایک نئے سرے سے آغاز کر سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں جہاں ہر طرف اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، دنیاوی مصروفیات ہیں، بے دھیانی ہے، یہ راتیں ایک پاورفل ریمائنڈر ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، صرف اور صرف خالص اللہ کی بندگی۔ تو بس اس آخری سوال کے ساتھ ان راتوں کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا ہو اگر آنے والی ان راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات وہ رات ثابت ہو جو سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دے؟